بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھیے لا إله إلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل عزت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ہم جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور سراپا عز و نیاز ہو کر دست بدعا کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں اگر کسی قسم کی کمی کجی یا غلطی ہو جائے اس کو معاف فرما دے. ہم سب کو اس پہ عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے باعث برکت و نجات و کامیابی فرمائے. حاضرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے آج کا جو موضوع منتخب فرمایا ہے، منتخب کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا کابلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور سوانح ہے. سفر المظفر کے بابرکت مہینے میں اولیاء اور صلحاء کی کثرت کے ساتھ اعراس ہے، یعنی عرس ہے، اور ان میں جو دو قابل ذکر ہیں وہ سید حجویر مخدوم امم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور دوسری مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا کابلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. حضور علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے چونکہ وقتاً فوقتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی جب موقع ملا عرض کروں گا، لیکن آج میں اس بر صغیر و پاک و ہند اور عالم عجم کے عظیم ثبوت کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنے دور میں عالم اسلام کی جو خدمت کی
وہ بے مثال ہے۔ عشق اور محبت رسول کے ساتھ جس طرح انہوں نے امت کو جوڑا، علمی تفقہ، حدیث مبارکہ کا علم، فلکیات کا علم، ارضیات کا علم، حساب کا علم، سائنس کا علم، منطق کا علم، فلسفے کا علم، معقولات کا علم، منقولات کا علم، قرآن مجید کا علم، سنت طیبہ کا علم، اور اس وقت کے تمام متداول جتنے بھی کم سے کم 60 کے قریب علوم تھے، ان پر آپ کو دسترس حاصل۔ آپ نے 13ویں صدی عیسوی میں علم کے آسمان پر وہ کام کیا جو دنیا کے آسمان پر سورج کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور 14ویں صدی کے آغاز میں آپ کی تمام علمی کاوشوں اور کارناموں کا جب ذکر پھیلا تو آپ کو حق اور صداقت کا اور علم کا مینار نور سمجھا جانے لگا، اور ملت اسلامیہ آپ کے عظیم مقام کی معترف ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم بمطابق 1272 ہجری تولد ہوئے، اور عیسوی حساب سے 14 جون 1856 ہندوستان کے انڈیا کے مشہور شہر بریلی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا ہے، اور آپ اپنے لیے جو لفظ آپ نے اپنے لیے جو نام اختیار فرمایا وہ تھا عبد المصطفیٰ۔ اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتے تھے، تو نام محمد رکھا گیا، لیکن خود اپنے لیے پسند فرمایا عبد المصطفیٰ۔ اپنے اشعار میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں ذکر فرمایا کہ میں ہوں عبد المصطفیٰ اور تو ہے عبد المصطفیٰ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت و غلامی کا تعلق استوار فرمایا کہ آج پورے کے پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں آپ کے عشق و محبت رسول کے قصے پہنچتے ہیں، ہر کوئی واہ واہ اششر ہوتا ہے۔ آپ کی علمی بصیرت کے حوالے سے ایک واقعے سے آغاز کروں گا۔ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری مرحوم مغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو لے کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب جو ریاضی اور فلسفہ میں فرسٹ کلاس ڈگری رکھتے تھے، ایک مسئلہ کو حل کرنے کے لیے زندگی کے قیمتی سال لگا کر بھی حل نہ کر پائے، پریشانی میں مبتلا رہے، اور اب سوچ رہے تھے کہ میں یورپ میں ایک مرتبہ پھر جاؤں اور یورپ کے ماہرین ریاضیات ان کو یہ جا کر مسئلہ پیش کروں اور اس کا کوئی حل نکالوں۔ تو سید سلیمان اشرف صاحب نے ڈاکٹر ضیاء الدین سے کہا کہ یورپ جانے سے پہلے اگر بریلی میں آج کے ایک عظیم عالم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں تو وہ بہتر ہے، ممکن ہے کہ آپ کے مسئلہ کا حل وہ کر دیں۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جس کو میں نہیں سلجھا سکتا کہ میرا تو میدان ہی یہی ہے، تو ایک دین کا عالم، ایک مولوی آدمی اس کو کیا سلجھائے گا۔ لیکن سید سلیمان اشرف کے اصرار پر ڈاکٹر صاحب جب بریلی گئے تو اس وقت تقریباً عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو اعلیٰ حضرت کو دکھایا کہ یہ مسئلہ ہے اور میں حل کرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا فرمایا پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حل کرتے ہیں۔ وہ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے کہ میں جس پہ سالوں لگا چکا ہوں اس بندے نے دیکھتے کا عصر کے بعد حل کر لیں گے، تو تھوڑا سا چونک سے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دیا تو عصر سے لے کر مغرب کی نماز، آج کل اگر آپ دیکھیں تو عصر سے لے کر مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے 2 گھنٹے، اور گرمیوں میں آپ کا 2.5 گھنٹے ہو جائیں، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے میں
اعلیٰ حضرت نے بٹھا کر اس کی ساری فلسفہ کشش اور فیثاغورس کا مسئلہ جو وہ لے کر آئے تھے سارے کا سارا نہ صرف زبانی سمجھا دیا بلکہ تحریر بھی فرما دیا. اور ڈاکٹر ضیاء الدین انگشت بدندہ رہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ جب میرے اپنے ملک میں معقولات کا یعنی لاجیکل سائنسز کا اتنا بڑا ایکسپرٹ اور ماہر موجود ہے تو میں نے تو یورپ جا کر جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنا وقت ضائع کیا ہے. مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان کے پاس آ جاتا. یہ برادران اسلام اس وقت کے علوم جو متداول تھے ان میں آپ کا کمال ہے. اور علوم عقلیہ روزانہ کا آپ کا معمول تھا کہ لوگ جو فلکیات اور ارضیات کے ماہرین کی اپنی مشکلات لے کر آتے تھے آپ ان کو چشم زدن میں حل کر کے واپس کروا دیتے. یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ جو مسئلہ لے کر آئے ہیں آپ نے اس کی پہلے سے تیاری کی, ٹائم بھی نہیں لگاتے تھے, وقت نہیں لگاتے تھے, اور بعد کا آپ کو مسئلہ لے کے آتے آپ مسکراتے ہوئے جواب ارشاد فرما دیتے. تو ایسا فیضان اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا. اور پھر برادران اسلام آپ نے سائنسی حوالے سے جو دین کی خدمت کی وہ یہ کہ اس وقت کے جتنے بھی سائنسی نظریات ہیں ان سائنسی نظریات کا آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ دیا. اور ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے تک پوری دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق تھے اور ابھی بھی کافی حد تک متفق ہیں کہ سورج ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے. اور ہم پڑھتے رہے ہیں, ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ بعض ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کا انکار نہیں ہو سکتا تو اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہمیں بتائی جاتی تھی کہ سن از اسٹیشنری, سورج ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے. تو اس وقت جب یہ پورے عروج پہ یہ تھا اور ہر کوئی اس کو مان رہا تھا اعلیٰ حضرت نے انکار کیا. آپ نے فرمایا قرآن کے حساب سے کل فی فلک یسبحون, آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ تیر رہی ہے تو سورج بھی تیر رہا ہوگا, حرکت کر رہا ہوگا. لہذا قرآن اس کا انکار کرتا ہے, میں بھی سورج کے سکون کا انکار کرتا ہوں, حرکت کا انکار کرتا ہوں. اور پھر دیکھیں نئی تھیوری آئی کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے سورج کی لیے, آپ نے اس کا انکار کیا. آپ حیران ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ میں زمین کو فلک میں شامل نہیں کرتا. تو جو چیز فلک میں ہے وہ سیارہ ہے, ستارہ ہے, سورج ہے, چاند ہے, جو کچھ بھی ہے اس کو میں حرکت میں مانتا ہوں, زمین کو سکون میں مانتا ہوں. اور اس پر انہوں نے پورے کے پورے دلائل دیے برادر اسلام, قرآن سے, حدیث سے, اور ایک کتاب لکھی, ایک رسالہ لکھا اردو ترجمے کے ساتھ, زمین ساکن ہے کہ ترجمے کے ساتھ اس کا عنوان ہے, آج بھی مل جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بات کو آپ نے حق سمجھا, سچا سمجھا, بہتر سمجھا اور قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا صحیح سمجھا, آپ نے بلا جھجک اس کا اعلان فرمایا. تو اتنا علمی تفقہ تھا. اور پھر برادران اسلام سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ ہے فتویٰ دینا. جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کی مکمل ترین ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے. اگر غلط بات اللہ کہیں دے دیا, اللہ معاف کرے, تو جو بندہ عمل کرے گا اس کی ساری غلطی کا وبال آپ پہ پڑے گا. اور قربان جائے آپ کی شان پر کہ آپ کتنے ماہر تھے علم میں. عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے آپ نے رکھا ہوا تھا, تمام کوئی بھی بندہ آپ سے مشورہ لینے آتا, کوئی کتاب لکھتا وہ چیک کرانے کے لیے آتا. آپ کے جتنے بھی فتاوی آپ کے پاس آتے تھے اس کے جو جواب ہوتے تھے اس حوالے سے بات کرتے تھے. اور کثرت کے ساتھ اکثریت آپ سے افریقہ کے لوگوں کے فتاوے آتے تھے, ہندوستان کے لوگوں کے بھی آتے تھے. تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ایک ایک فتویٰ اپنے جتنے بھی طلاب ہوتے تھے انہیں تقسیم فرما دیتے اور کہتے تھے تمہارے پاس عصر تک کے لیے وقت ہے, یہ پورا جتنا بھی فتویٰ یعنی کہ سوال جس نے جو پوچھا ہے اس کا جواب عصر تک ڈھونڈنا ہے اور فتویٰ بنا کے لانا. تو وہ لوگ محنت کرتے تھے. اب عصر کے بعد تمام کے تمام لوگ نشست ہوتی مسجد میں بیٹھ جاتے, جس نے جو فتویٰ لکھا ہوتا تھا آپ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان اس سے وہ فتویٰ سنتے تھے اور تصحیح فرماتے تھے اور حوالہ جات پیش کرتے تھے. اور جس نے کوئی کتاب لکھی ہوتی تھی وہ پڑھ کے پیش کرتا تھا, اس کی اصلاح فرماتے تھے, حوالہ جات کی اصلاح فرماتے تھے. تو بیات وقت اتنا ازدحام کثیر طلباء کو برادران اسلام دین کرنا, ان کے ساتھ معاملہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کرامت حاصل ہے. اور ایک ایک وقت میں ساروں کا سننا, یاد رکھنا اور پھر تصحیح کرنا برادران اسلام کی بطور کرامت. یہ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے.
آپ کی ذات ببرکات آپ کو معلوم ہے حدیث میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے. تو جب آپ علمی مقام پر فائز ہوئے، لوگوں میں آپ کا چرچا ہوا، تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں عام روٹین میں یہ بات پائی جاتی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سچ بات سننے سمجھنے اور آگے پہنچانے اور خاص طور پر اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو بھی بعض لوگوں نے جو اس وقت کے زرپرست علماء تھے حسد کیا آپ کے ساتھ اور آپ کو جانچنا چاہا. تو جامع مسجد میں آپ کو لے گئے اور آپ سے کہا 100 کے قریب بندے انہوں نے تیار کیے کہ ہم ان کو جانچیں گے علم اور ان کو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلیل کریں گے کہ یہ ایسے ہی محدث بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ علم نہیں. تو ان 100 آدمیوں نے حدیث کی 100 سند یاد کی اور وہ 100 سند جو تھی اس میں تغیر و تبدل کر دیا. یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمبر 5 پہ مثلا نام آتا تھا اس کو 10 پہ کر دیا، جو 10 پہ آتا تھا اس کو 8 پہ کر دیا، جو 8 پہ آتا تھا 5 پہ کر دیا، تبدیل کر کے ایک سند بنا دیا. جب نماز پڑھ لی آپ سے کہا جی آپ ممبر پہ تشریف لائیے، کچھ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. پہلا بندہ کھڑا اس نے کہا جی میں ایک سند پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ آپ جانتے ہیں یہ سند ٹھیک ہے؟ اس نے پڑھی تو آپ نے سیدھا کہا اللہ عالم، میں نہیں جانتا یہ کون سی سند ہے. دوسرے نے پڑھی، تیسرے نے پڑھی. تو روایت میں آتا ہے کہ 100 کے قریب وہ جو لوگ تیاری کر کے آئے 100 آدمیوں نے سندیں پڑھی اور ساری غلط پڑھی. اور آپ ہر ایک پہ یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اس کے بارے میں. اب جب 100 آدمی مکمل ہو گئے آپ وہ تیاری میں تھے کہ لوگوں کو کہیں دیکھیں جی یہ کیسا محدث ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک سند بھی اس کو نہیں آتی ہے، جواز بنائیں گے، پیش کریں گے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تم لوگوں نے جتنی سندیں بیان کی اب سن لو میرا جواب. جو پہلا آدمی وہ کھڑا ہوا تھا اس نے یہ سند بیان کی اور اس میں یہ غلط تھا، وہ سند ویسے نہیں ہے ایسے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہیں آپ نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے 100 آدمیوں کی ترتیب کو بھی یاد رکھا اور جو چیز اس نے اس میں تبدیلی کی تھی اس کو بھی یاد رکھا اور وہیں تشریف فرما. یہ وہ کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث مبارکہ کی خدمت کرنے کے طور پر آپ کو حاصل ہے. تو یہی معاملہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. کتنے لوگ بعض بات بیک وقت سوال کر دیتے تھے تو آپ اکٹھا ترتیب کے ساتھ سب کا جواب دے دیا کرتے تھے کہ پہلے نے یہ سوال کیا دوسرے نے یہ سوال کیا. اور اتنا ہی حیرت انگیز قوت حافظہ تھی برادران اسلام کہ کوئی مسئلہ پیش ہوتا، اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اب طالب علم گوش گزار ہوتے، گزارش کرتے کہ اس کا حوالہ چاہیے. آپ کہتے فلاں کتاب، کوئی فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، کہتے ہیں فلاں کتاب کے فلاں نمبر صفحہ پہ فلاں نمبر لائن میں یہ لکھا ہوا ہے. اور طلبہ جاتے اور اس کو کھولتے برادران اسلام تو آپ نے جو فرمایا ہوتا بعین ہی وہی وہ لکھا ہوا ہوتا. فقہ کے مسائل آتے آپ کہتے ہیں رد المحتاط کا اس کی فلاں جلد فلاں صفحہ اس کی فلاں سطر کے ساتھ وہاں حاشیے میں موجود ہے. در مختار اٹھا لو وہاں موجود ہے. برادران اسلام یوں لگتا تھا کہ 1400-1300 برس کی جتنی کتابیں لکھی گئی تھی شاید آپ ان کے حافظ بن گئے. اور اس سے بھی حیرت انگیز بات برادران اسلام، آپ میں سے بعض دوست حفاظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے اور ہم آج حیران ہوتے ہیں. حیران اس لیے ہوتے ہیں چونکہ میڈیا تیز ہے. میڈیا پہ کوئی ایسا حافظ قرآن کوئی بندہ آ جائے جس کو بہت زیادہ قرآن مجید ہر ایک حساب کے ساتھ، آیات کے حساب کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ حفظ ہو تو ہم بڑی داد دیتے ہیں اور اس سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں. آئیے حضرت کا بھی حافظ قرآن دیکھیے. ایک مرتبہ آپ کے محلے میں رمضان مبارک میں جب تراویح سنانے کے لیے حافظ کی ضرورت پڑی تو حافظ نہ ملا. تو آپ نماز پڑھ کے کہیں مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ چلیں اس دفعہ جو نقی علی خان ہے اس کا بیٹا ہی تراویح پڑھا دے گا. تو آپ حافظ قرآن نہیں تھے تو آپ کو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں ہی پڑھا دوں گا. اب آپ دیکھیے کہ وہی ٹائم عصر سے مغرب کا رمضان مبارک سے ایک دن پہلے چاند نظر آنے سے آپ نے جو پروگرام شروع کیا آپ عصر سے لے کر مغرب کے ٹائم تک جو منزل رات کو تراویح میں سنانی ہوتی تھی وہ یاد فرما لیتے تھے اور رات کو جا کر سنا دیتے تھے. تو رمضان المبارک کے ایک مہینے میں آپ نے قرآن حفظ فرمایا
اور کیسا حفظ فرمایا کہ جب حوالے کی ضرورت پڑتی، اب آپ کسی حافظ سے پوچھیں نا کہ فلاں آیت قرآن میں کہاں ہے، تو جس قرآن سے اس نے حفظ کیا ہو اس کا صفحہ نمبر اس کو یاد نہیں ہوگا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دائیں والی سائڈ پہ تھی یا بائیں والی سائڈ پہ تھی، اوپر تھی، درمیان میں تھی یا نیچے تھی، دوسری لائن میں آیا تھی یا تیسری لائن میں آئی تھی۔ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھتا، آپ بتا دیتے کہ فلاں نمبر صفحہ ہے، اس کی اتنی لائن ہے، درمیان میں ہے یا آخر میں ہے، اور ترجمہ بھی ساتھ بتا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا برادران اسلام یہ فیضان ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کنز الایمان پھر کیسا آپ نے ترجمہ قرآن سے آپ نے یہ محبت کا اظہار کیا، قرآن نے آپ کو اپنا کنز عطا فرما دیا، ایمان کا خزانہ عطا فرما دیا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب آگے چلیے برادران اسلام، کنز الایمان ایسا ترجمہ اس دور کا، اس دور تک جتنے بھی تراجم ہوئے تھے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا، لیکن مجھے یاد ہے شاید میں آج سے کوئی 2-3 سال پہلے آپ کی خدمت میں کنز الایمان کی فنی حیثیت کے حوالے سے بات کر چکا، تو ابھی کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو پھر میں دہرا دوں گا۔ سر دست میں اتنا بتا دوں کہ اس وقت جب آپ نے یہ ترجمہ قرآن کیا، آپ کے ترجمے سے زیادہ سلیس اور تفسیر سے بھرا، اور پھر سب سے زیادہ الفاظ کے چناؤ میں ادب و احترام رسول اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، اس حوالے سے کوئی بھی ترجمہ آپ کے ترجمے کے برابر نہیں پہنچتا۔ ایسا آپ نے ترجمہ کیا۔ حضرت صدر اللہ فاضل استاد العلماء سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے تفسیر کی ہے اسی کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے۔ اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ مختصر ترین تفسیر آپ کے گھر میں ہو تو آپ وہ لے لیجیے، بہت ہی آسان سلیس انداز میں ہے۔ اب برادران اسلام وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ جب میں تشریح کر رہا ہوتا تھا تو ترجمے میں جو اعلیٰ حضرت نے لفظ استعمال کیا ہوتا تھا، میں اس کے ماخذ کو ڈھونڈتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ چلے میں یہاں کوئی اور آسان لفظ استعمال کروں تاکہ سہولت ہو جائے۔ کہتے اس پہ بعض اوقات مجھے کئی رات جو ہے مطالعہ کرنا پڑتا تھا، کئی رات میں چیک کرتا تھا کہ یہ لفظ کدھر ہے، اور ڈھونڈتا تو یقین کریں کہتے وہ اپنی نوعیت کا اکیلا لفظ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی لفظ وہاں ملتا ہی نہیں۔ یہ قرآن کا برادران اسلام اعجاز ہے، شاید آپ کو یاد ہو تو میں اعجاز قرآن میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے جو عربی کا لفظ جہاں استعمال کر دیا ہے وہاں اس سے بہتر لفظ کوئی آدمی استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی قرآن سے فیض لیتے ہوئے ایسا ترجمہ قرآن کیا کہ جہاں جو لفظ فٹ ہوتا تھا اردو ترجمے کا، اس کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں تھا، ہر حوالے سے جو منطبق ہوتا تھا آپ نے وہی اختیار فرمایا۔ اور یہاں مجھے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے دوران تعلیم۔ ایک مرتبہ جب وہ یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت صرف پہلے پارے اور 30ویں پارے کا غالباً ترجمہ ہوا تھا، تو بہت لیٹ ہو گیا۔ تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا حضور ترجمہ قرآن بہت لیٹ ہو گیا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے شاید آپ کی حیات ظاہری تو حیات مبارکہ میں یہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں؟ میں کتاب نہیں لکھ رہا ہوں، میں اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں کسی عام آدمی، عام انسان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو بعض اوقات ایک آیت کا ترجمہ اختیار کرنے میں مجھے 15 دن لگ جاتے ہیں۔ میں ہر حوالے سے سوچتا ہوں کہ یہ ترجمہ اللہ کی شان کے لائق ہے بھی یا نہیں، کیونکہ جو رب نے عربی میں قرآن اتارا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو میں الفاظ کا چناؤ اتنی احتیاط سے کرتا ہوں کہ 15 راتیں ایک آیت میں رک جاتا ہوں، اس کا مجھے صحیح ترجمہ نہیں مل سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں برادران اسلام۔ آگے چلیے، علم حدیث۔ اعلیٰ حضرت کا علم حدیث اتنا تھا برادران اسلام کہ جو فقہ حنفی کے مطابق احادیث مبارکہ جن سے پورا کا پورا استدلال ہوتا ہے اور جو فقہ حنفی کے ماخذ احادیث مبارکہ کی آپ کو ساری یاد ہے۔ کوئی کسی حوالے سے پوچھتا ہے جس پر آپ کی دلیل کیا ہے حدیث، آپ وہ حدیث مبارکہ پیش کر سکتے ہیں ہر بات۔ اور جن حدیثوں سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ دوسری ٹھیک ہے، فقہ حنفی والے اس میں غلط کرتے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا تھا، آپ کو وہ حدیثیں بھی یاد تھیں اور اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کب ارشاد فرمائی، اور اس حوالے سے ہم جو دوسری حدیث اختیار کرتے ہیں تو کیوں اختیار کرتے ہیں، پوری کی پوری جتنی بھی اسماء اور رجال ہوتی تھی، جرح و تعدیل، وہ بھی آپ کو یاد ہوتی ہے۔ اور سب سے مشکل ترین کام جو ہوتا ہے وہ سند کا یاد کرنا ہوتا ہے، حدیث کی جو سند ہوتی ہے، اور پھر اس سند میں
جس آدمی سے وہ سند بیان ہوئی ہے برادران اسلام، اس آدمی کا سارا پوری کی پوری بایو ڈیٹا وہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اسماء الرجال کے حوالے سے کوئی راوی کے بارے میں آپ سے پوچھتا، جس راوی کا نام لیتا آپ اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی ساری زندگی کھول کر سامنے رکھ دیتے۔ اتنا علم اور مطالعہ تبہر علمی برادران اسلام۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلیٰ شان عطا کی۔ اور آگے چلیے برادران اسلام، قوت حافظہ، علمی مقام اور مرتبہ کے جب آپ 1323 ہجری میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ معلوم ہے آپ کو کہ حج پر جو لوگ بھی جاتا ہے تو وہاں کو کتابیں لائبریری کے ساتھ اٹھا کے لے نہیں جاتا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے 1323، یعنی آج سے تقریباً 110-12 سال پہلے کا واقعہ۔ آج سے 110-12 سال پہلے لائبریریوں کا تصور بھی ہمارے یہاں نہیں، بہت کم لوگ تھے جن کی ذاتی لائبریری ہوتی۔ آپ وہاں گئے تو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حج سے فارغ ہو گیا تو 25 ذوالحج کو میرے پاس بعض ہندیوں کی طرف سے، انڈین مسلم جو تھے اس وقت، ان کی طرف سے پیر کے دن عصر کے بعد ایک سوال آیا، اور وہ سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے حوالے سے علم غیب کے اس بات پر تھا۔ تو ایک سوال میں انہوں نے 5 سوال پوچھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اور مفتی حنفیہ اس وقت جو مکہ میں حنفیوں کے مفتی رہتے تھے جن کا نام تھا سہل بن کمال، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بدھ تک 2 دن دے رہا ہوں، ایک منگل کا دن اور ایک بدھ کا دن، یہ جو سوال آپ کے پاس آئے ہیں ہم ان کے جواب چاہیے۔ انہوں نے تو 2 دن دیے تھے۔ آپ خود لکھتے ہیں، الدولۃ المکیہ کتاب کا نام ہے، اس میں وہ خود لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت پر اس کا جواب 2 دن میں نہیں 2 مرتبہ صرف بیٹھ کر مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں بیٹھا تو میں نے 7 گھنٹے لگائے، اور دوسری مجلس میں 1 گھنٹہ لگایا، اور یہ جو فتویٰ 5 سوالوں پر مشتمل تھا 8 گھنٹے کے اندر 400 صفحات کے اوپر حاوی ہو گیا، 400 صفحات کا۔ اور آپ نے پھر اس کا نام الدولۃ المکیہ فی مادۃ الغیبیہ اور بالمادۃ الغیبیہ یہ نام رکھا، اور جتنے بھی اس میں حوالے دیے آپ نے سب زبانی حوالے دیے۔ اس کتاب میں جتنے بھی، کوئی کتاب موجود نہیں تھی، سب کتب کے، فتاوی جات کے، احادیث کی کتب کے، تفاسیر کی کتب کے، سارے کے سارے برادران اسلام۔ اگر آپ کو وہ کتاب اب چاہیے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں اردو ترجمے کے ساتھ، ممکن ہے ہندوستان میں ہندی ترجمہ یا انگلش ترجمہ ہو، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ وہ مل جاتی ہے، اور کافی ضخیم کتاب، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کے بعد برادران اسلام آپ کا علمی مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں کہ 8 سال کی عمر، 8 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ حد سے حد ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں تو اب روٹین میں جو سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے وہ 4تھی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ عام روٹین میں 4 سال کی ایج میں بچہ سکول میں جاتا ہے، 4 سال یا 8 سال۔ تو عربی زبان کی گرامر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایت النحو، یعنی آپ عربی گرامر کے قواعد کیسے جان سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 8ویں سال میں، عمر کے 8ویں سال میں آپ نے ہدایت النحو جو عربی زبان کی گرامر کی کتاب ہے اس کی شرح اور تفسیر لکھ دی، 8 سال کی عمر میں۔ اور آگے چلیے برادر اسلام، یہاں تک نہیں، 14 سال کی عمر میں آپ نے فقہ پر مکمل کام شروع کیا، 68 سال کی عمر تک وہ جاری اور ساری رہا، اور پہلا فتویٰ آپ نے مبسوط طور پر حرمت رضاعت اور رضاعت کے حوالے سے 15 سال کی عمر میں جاری کیا، یعنی آپ مفتی کے مقام پر 15 سال کی عمر میں برادر اسلام پہنچ گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیسی خداداد ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اور فتاوی رضویہ 12 جلدیں برادران اسلام، اور ایک جلد کے ہو سکتا ہے 500 سے اوپر صفحات، بعض اوقات 1000 صفحات سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، تو یہ بھی اب چھپ چکا ہے، اگر کسی نے لینا ہو تو آپ حیران ہوں گے برادران اسلام، 12 جلدوں میں کہ آپ اس میں فتاویٰ دیکھیے، یعنی ایسا فتویٰ کہ جس میں جواب کا کوئی گوشہ چھوٹا ہی نہیں، اتنا کمال کے ساتھ آپ نے لکھا۔ اور پھر عجیب بات، اتنی علمی مصروفیات کے باوجود آپ عشق اور محبت رسول میں، اور پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، اور اپنے تمام شیوخ کی خدمت میں اشعار کی شکل میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کرواتے ہیں، اور اشعار ایسے کمال کے لکھے برادران اسلام، ایسے اعلیٰ مقام کے لکھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اور آپ کا قول سنیے ذرا اس بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آسان کام دنیا میں، آسان ترین کام ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی حمد میں آپ جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ حق ہی ہوگا۔ جتنی بھی رب کی تعریف کریں اس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد کریں، بے حساب کریں، جتنی بھی کریں۔ کہتے ہیں یہ سب سے آسان ترین کام ہے، اور فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا ہے۔ فرمایا آپ کی نعت لکھنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر سرکار کو سرکار کے مقام سے بڑھاتا ہے تو حمد خدا میں جاتا ہے اور وہ شرک بن جاتا ہے۔ یعنی احتیاط دیکھیے آپ برادران اسلام کہ حمد خدا میں اگر سرکار کی آپ اس انداز سے تعریف کریں گے جو رب کو جچتی ہے تو اس معنی میں آپ مشرک ہو جائیں گے، اور اگر ایسی سرکار کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ مقام نبوت سے نیچی ہے تو گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گا۔ تو نعت لکھنے میں آپ کو وہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نہ وہ حمد بنے اور نہ نعت کے مقام سے نیچے ہو جائے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے جو بھی نعت لکھی ہے میں نے قرآن کو سامنے رکھ کے لکھی ہے، کہ قرآن میں جو رب نے مصطفیٰ کی نعت بیان کی ہے میں نے اسی کا اردو اشعار میں ترجمہ کر دیا۔ حد درجہ میں نے مقام رسالت کو، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا۔ اور پھر ایک حیران کن بات، دنیا میں کتنے شاعر آئے، اور آپ شاعر میں سمجھتا ہوں کہ عالم عجم کے پہلے شاعر ہیں کہ شاعری میں آپ کا کوئی استاد بھی نہیں ہے اور شاگرد بھی نہیں ہے۔ اور ہدایت بخشش کے نام سے برادران اسلام آپ کے اشعار کا مجموعہ ملتا ہے جس میں قرآنی آیات اور احادیث کا آپ نے استعمال فرمایا ہے، اور بڑے شاندار انداز میں ہر طرح کی برادران اسلام جو کوئی فتاوی آپ نے تحریر فرمایا ہے، کوئی آدمی برادران اسلام کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس سے ممکن ہے الفاظ کے لکھنے میں غلطی سرزد ہوتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، جیسے حضرت مجدد الثانی ہے، حضرت عبدالعزیز مولانا عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بحر العلوم حضرت مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ لوگ اور ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہیں کہ آپ نے جتنا کچھ بھی لکھا، جو کچھ بھی لکھا برادران اسلام، اس تمام کے اوپر کسی قسم کے کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ادب کو، احترام کو، ہر حوالے سے الفاظ کے چناؤ کو آپ نے منتخب فرمایا۔ تو آپ کی عظیم ہستی، عظیم ذات برادران اسلام 25 صفر المظفر، یعنی کل کا جو دن بنتا تھا اس حساب سے جمعرات کا آپ کا عرس کا دن بنتا تھا، تو آج جو سمجھ لیں کہ آپ انہیں کے عرس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے۔ 1340 ہجری بمطابق 1921 جمعہ المبارک کے دن عین اذان جمعہ ادھر ہو رہی تھی